حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کی بنیاد ایک عبارت ہے، میں عبارت پیش کرتا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے خفیہ طور پہ مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو خط لکھا تھا کہ جب یہ پہنچے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو اور ان کو مار دو۔ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اور روایت کون سی ہے؟ ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ البصری رحمہ اللہ وفات 240 ہجری، تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں لکھتے ہیں تحت الفتنہ فی زمن عثمان، کہتے ہیں انہ کان غادرا مخالفا لوادی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بارے میں لوگ کہنے لگے کہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور غادرا یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ۔ اللہ اکبر۔ فإن أهل مصر شكوا إليه عامله عبد الله بن أبي سرح فوعدهم أن يولي عليه من يرضون، فاختاروا محمد بن أبي بكر فولاه عليهم وتوجهوا به معهم إلى مصر، ثم كتب إلى عامر بن أبي سرح بمصر يأمر أن يأخذ محمد بن أبي بكر فيقطع يديه ورجليه، وهذا كان سبب رجوع أهل مصر وغيرهم إلى المدينة وإحصار عثمان وقتله، کہ اہل مصر نے عثمان غنی کو شکایت کی وہاں کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں۔ حضرت عثمان نے وعدہ کیا کہ جو تم چاہتے ہو، جس کو تم چاہو میں اس کو تمہارا والی اور گورنر بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی محمد بن ابی بکر کو بنا دو، تو آپ نے محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا کر مصر بھیجا، اور ساتھ ایک چوری خط کسی کے ذریعے پہنچا دیا عبداللہ بن ابی سرح کو۔ ابن ابی سرح کو جب یہ پہنچے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو۔ وہ خط کا پتہ چل گیا، پھر اہل مصر کے خلاف نکل آئے، اور یہ بغاوت کی بہت بڑی سبب بنی آپ کے خلاف، جو ایک بلوہ ہوا اور آپ کے خلاف فتنہ ہوا۔ تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، جب آپ اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خط منسوب تھا یہ جعلی تھا۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو نہیں لکھوایا تھا۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ خط میری طرف سے جعلی خط لکھ کر مصر بھجوایا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس کی تردید بھی فرمائی، حضرت نے باضابطہ اس کی تردید بھی فرمائی۔ اس پر میں عبارات پیش کرتا ہوں تو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن خطیب ابو حفص عمر ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں وَهَذَا كِذْبٌ عَلَى الصَّحَابَةِ وَإِنَّمَا كُتِبَتْ كُتُبٌ مُصَوَّرَةٌ عَلَيْهِمْ كَمَا كَتَبُوا مِنْ جِهَةِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ إِلَى الْخَوَارِجِ كُتُبًا مُصَوَّرَةً عَلَيْهِمْ أَنكَرُوهَا وَهَكَذَا زُوِّرَ هَذَا الْكِتَابُ إِلَى عثمان أيضًا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أيضًا۔ یہ حضرت عثمان کی طرف جعلی خط تھا، ان کے اوپر جھوٹ اور بہتان تھا، اور ان نے حکم بھی نہیں دیا اور ان کے علم کے اندر بھی نہیں تھا۔ مورخ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری رحمہ اللہ وفات 966 ہجری، یہ تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس کے اندر لکھتے ہیں اما قولم انه كان غادرا الى اخر ما قرروا فنقول اما الكتاب الذي كان الى عامله بمصر فلم يكن من عنده وقد حلف ذلك لهم، کہ یہ جو خط بیان کیا جاتا ہے حضرت عثمان پر بہتان ہے، آپ نے اس کا انکار کیا اور آپ نے قسم اٹھائی یہ خط میرا نہیں ہے۔ وقد تقدم ذکر ذلك في مقتله مستوى وقد ذکرنا من يتهم بالتصویر علیہ وقد تحقق ذلك، لوگوں کو اس کا یقین بھی ہو گیا کہ واقعتاً یہ خط جھوٹ ہے، حضرت عثمان کی طرف سے قتل نہیں ہے۔ وانما غلب الهوى اعاذنا اللہ منه على العقول، لیکن خواہشات ان پر غالب آ گئیں اور گمراہی اور فتنہ عام رہا، تو انہوں نے اس کو ایک بلوہ اور فتنہ کی بنیاد بنا دیا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف اس کا انکار کیا۔ اچھا، دوسرا جو آپ یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ جو ابن تاریخ خلیفہ ابن خیاط کی عبارت نقل کی ہے، بتائیں کس قدر بددیانتی ہے کہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کیا اور آگے پھر اس کا جواب دیا ہے، یعنی جو اعتراض نقل کیا اس کو تو نقل کیا جاتا ہے، اور جو خود نے اس کا رد کیا اس کو کیوں نقل نہیں کیا جاتا؟ آپ اندازہ فرمائیں، ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ رحمہ اللہ وفات 240 ہجری، تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں خود لکھتے ہیں، خود کیا فرماتے ہیں؟ اما قولم انه كان غادرا الى اخر ما قرروا فنقول اما الكتاب الذي كان العامل بمصر
فلم یکن من عنده وقد حلف علی ذلک له وقد قدم ذکر ذلک فی کم مقتلی مستوى. فرماتے بالکل یہ جھوٹ اور بہتان ہے، یعنی جس طرح میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے طریق خمیس کا، اسی طرح انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ غلط ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعاً اس کا علم نہیں تھا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کس قدر جھوٹ ہے اور بددیانتی کتنی ہے کہ آپ کتاب کا اعتراض نقل کرتے ہیں، مصنف اس اعتراض کو نقل کر کے آگے اس کا رد کرتا ہے اور رد کو ہضم کر کے اور اعتراض کو آگے نقل کر دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.